بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الاول الحصة الثانیہ۔ درس کے بعد آپ دیکھ سکتی ہیں الاسئلۃ والتمارین کم قسما لللفظ المستعمل فی کلام العرب لقد درسنا۔ یہ آپ نے کل جب سبق سنانا ہوگا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللفظ المستعمل فی کلام العرب على قسمین۔ ما هو المفرد؟ لفظ دل على معنى واحد. وما هو المركب؟ لفظ تكون من كلمتين أو أكثر. وكم قسما لهما؟ المفرد على ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. المركب على قسمين: مركب مفيد وغير مفيد. ما هو المركب المفيد؟ وهل له اسم آخر غير هذا؟ جی ہاں، المركب المفيد ما يحصل به للسامع خبر أو طلب بعد سكوت القائل عليه، ويقال له الکلام والجملہ ایضا۔ تو یہ کل کا سبق ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ میز المفرد من المرکب فی الکلمات الآتیۃ۔ ابھی آپ کو مشق کرنی ہے کہ یہاں کون سا مفرد ہے، کون سا مرکب ہے، اور پھر مفرد کے اندر کون سا اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے، یہ آپ نے بتانی ہے۔ مرکب ہے تو مرکب کون سا مرکب ہے، بس اس میں اتنا ہی آپ نے بتانا ہے کہ یہ مفرد، یہ مرکب، یہ مفرد، یہ مرکب۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ، کلمت اللہ مفرد ہے نا، ظاہر ہے کہ لفظ ما دل علی معنی واحد۔ رسول مفرد ہے، کیوں؟ آپ کہیں کہ ما دل علی معنی واحد۔ کتاب مفرد ما دل علی معنی واحد۔ ضرب مفرد ما دل علی معنی واحد۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لفظ اللہ مفرد میں کیا ہے، تو مفرد میں آپ کو پتہ ہے اسم ہے۔ رسول بھی مفرد ہے، مفرد میں اسم۔ کتاب مفرد، مفرد میں اسم۔ ضربہ مفرد، مفرد میں فعل۔ قد یہ مفرد ہے اور مفرد میں کیا ہے بولیں؟ حرف ہے نا۔ اچھا، سجد مفرد ہے، مفرد میں فعل ہے۔ خمسۃ عشرہ، ایمان سے بتائے مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خمسۃ عشرہ دو الفاظ سے بنا ہے نا۔ غنم مفرد، زید قائم مرکب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دو سے بنا ہے، دو کلمات سے بنا ہے۔ عمرو قاعد مرکب ہے، کیونکہ دو الفاظ سے، ما تکون من کلمتین و اکثر۔ من مفرد ہے۔ ماء البئر، ماء البئر کنویں کا پانی، ماء البئر مرکب ہے یا مفرد ہے؟ ایمان سے بتائیں۔ مرکب ہیں، کیونکہ دو سے بنا ہے۔ غلام زید مرکب، باقی بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، سب یا مفرد ہے یا مرکب ہے، آپ نے بتانا ہے کہ مفرد کے اندر اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ یہ تمرینات ہے، آپ نے خود حل کرنے ہیں، لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیے ہیں۔ چلیں، یہ تو ہو گیا عام عربی میں۔ ابھی ہم آتے ہیں قرآن میں۔ قرآن مجید کے اندر عین المفرد والمرکب فی الآیات الآتیۃ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کتاب اس لیے بہت زیادہ اچھی ہے کہ اس میں آپ کو تمرینات بہت ساری مشقوں سے گزارتا ہے، اور ایک تمرین آپ نے عام الفاظ میں، ابھی قرآن میں ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ پوری آیت کیا ہے؟ مرکب ہے، ظاہر ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ، چھ، سات سے بن کر کے آیا ہے، تو یہ مرکب ہو گیا۔ مفرد مرکب میں یہ مرکب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بتائیے مفرد ہے یا مرکب؟ مرکب ہے۔ اللہ، لفظ اللہ مفرد۔ الخالق مفرد۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، مرکب ہے۔ سأل سائل مرکب ہے، لأنه تكون من كلمتين ثباتا، هذا مفرد۔ لماذا؟ لأنه لفظ دل على معنى واحد۔ لباسا مفرد لأنه كلمة واحدة۔ سراجا مفرد۔ خلق السماوات مركب۔ جنات مفرد۔ القدر ليلة القدر۔ القارعة والفجر وليال عشر۔ الله الصمد ملك الناس الہ الناس۔ تو دیکھیں، آپ نے مفرد یا مرکب کا پہچان کرنا ہے ایک، پھر مفرد کے اندر اسم، فعل، حرف ہے۔ اگرچہ ابھی تک ہم نے اس کی تعریف اور علامات نہیں پڑھے ہیں، لیکن آپ کو تو معلوم ہے۔ مرکب ہے تو مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ مثال،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک پوری بات ہوئی، بات پوری ہو گئی، سامنے والے کو خبر کا علم ہوا، یہ مرکب مفید ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں لیلۃ القدر کہ قدر کی رات، ابھی قدر کی رات مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ مرکب غیر مفید ہے، کیونکہ بات پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ دونوں کی آپ نے مشق کرنی ہے، اور گروپ کے اندر بھی معلمات آپ سے پوچھے گی، آپ نے بتانا ہے کہ یہ مفرد ہے یہ مرکب ہے، عربی میں بتائیں، اردو کے اندر نہ بتائیں ان کو۔ اچھا، اکتب خمسۃ امثلۃ لکل واحد من المفرد والمرکب، یہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے پانچ پانچ مثالیں لکھنی ہے مفرد کی مرکب کی، لیکن اتنے آسان نہیں، آپ نے مفرد اسم کے پانچ، مفرد فعل کے پانچ، مفرد حرف کے پانچ، مرکب مفید کے پانچ، چونکہ مرکب غیر مفید ابھی تک پڑھا نہیں ہے، لہذا آپ نے مرکب کے پانچ مثالیں لکھنی ہیں اور وہ بتانی ہے، لکھنی بھی ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مفرد کس کو کہیں گے اور مرکب کس کو کہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کا درس اختتام تک پہنچا۔ تو آج کا سبق، پہلا سبق تھا ہمارا مفرد کا، اور مفرد کے ساتھ ساتھ اس کی تمرینات کا۔ تو آپ نے سبق یاد کر کے، بہت مختصر سبق ہیں، 3 منٹ کا سبق بھی نہیں ہوگا، آپ نے اپنے معلمہ کو پرسنل نمبر پہ سنانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب گروپ میں جو وقت ہوگا مقررہ اس میں حاضر ہو کر کے پہلے ایک مرتبہ سبق کی دہرائی ہو جائے 5-6 منٹ 10 منٹ میں، اور اس کے بعد تمرینات، معلمات ایک دوسرے سے پوچھیں، جس لفظ کے بارے میں آپ کو شبہ ہو آپ کی اصلاح کی جائے گی، آپ پوچھ سکتی ہیں، اور مجھ سے بھی درس کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں۔ استودعکن اللہ دینکن و خواتیم اعمالکن، سنلتقی علی خیر انشاءاللہ غدا فی درسنا القادم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔